السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہمیں 6 ایسے کاموں سے روکا گیا ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں ان 6 کاموں کو ترک کر دیں تو ہماری زندگی میں بہت حد تک سکون آ جائے گا۔ تو آیات کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اگلا سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو۔ اب یہاں پر اپنوں کو سے کیا مراد ہے؟ اپنوں کو تو کوئی اپنے آپ کو تو کوئی عیب نہیں لگاتا۔ اپنوں سے مراد ہے کہ جب ہم کسی دوسرے پر عیب لگاتے ہیں اور اس میں وہ چیز نہیں ہوتی، وہ خامی نہیں ہوتی، تو وہ انڈائریکٹلی ہمیں ہی پڑتا ہے، ہمارے اوپر ہی آتا ہے وہ عیب۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسروں کو ساتھ برے القاب کے۔ کسی کا غلط نام نہ لو، کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارو، یعنی کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، طعنے نہ دو، ٹھیک ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے نام فسق میں بعد ایمان کے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے وہ۔ اور فاسق جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، فسق بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں شمار ہوں گی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا، طعنے دینا اور غلط القاب دینا کسی کو۔ اور فاسق ہونا ایمان کے منافی ہے، یعنی بعض اسکالرس تو فاسق کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ فاسق ہے تو اس کو بیٹی کے نکاح میں گواہ نہ بناؤ، فاسق کو امام نہ بناؤ، فاسق کو اذان دینے کا نہ کہو۔ یعنی کہ فسق کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی پر عیب لگانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیالی بات، کوئی ایسی بات جس کے پیچھے کوئی مضبوط وجہ نہ ہو، اور اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں برا گمان جب کرتے ہیں تو ہم جو بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، وہ ہماری تھنکنگ آہستہ آہستہ ہماری ڈیزائر بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمارا پیشن بن جاتا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور جب ہمارے ذہن میں ایک پلان بن رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، اس کے مطلب کسی کے بارے میں ہمیں نیگیٹو کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے تو پھر وہ ہمارے ایکشن میں آ جاتا ہے۔ جو بھی ہم دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں نیگیٹو، وہ ہمارے ایکشنز میں آ جاتا ہے۔ اور بدگمانی کا نام ہی نیگیٹو تھنکنگ ہے، کیونکہ بدگمانی سے انسان خود کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، کسی کو اگر ہم اسمائل پاس کریں گے تو اسمائل کرنے کے کتنے پیسے لگیں گے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ اور اگر ہم کسی کے بارے میں برا گمان کریں گے تو ہم خود ہی نیکی سے محروم رہ جائیں گے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں گمان رکھیں ہی نہ، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو وائبس دوسروں تک پہنچائیں اپنے آپ سے۔ پھر آتا ہے کہ ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ تجسس نہیں کرنا اور غیبت نہیں کرنی، یعنی کیوروسٹی ہمیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی ایک پروجیکٹ بھی دیا جائے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خود ریسرچ کریں، کیونکہ علم میں بھی تحقیق جائز ہے، تجسس جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود تحقیق کریں، نہ کہ تجسس کریں کہ بھئی اس نے کیا ریسرچ کیا، اس نے کیا کیا، بلکہ خود ریسرچ کریں، اپنا پروجیکٹ خود بنائیں۔
پھر اس کے بعد غیبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے بات کرنا کسی کے پیٹھ پیچھے کہ ہم اس کے سامنے اگر کریں گے تو وہ مائنڈ کرے گا یا وہ تھوڑا ہم سے پریشان ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اس طرح سے. تو نہ ہمیں تجسس کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ غیبت کرنے کا. اور غیبت کی مین وجوہات جو ہوتی ہیں وہ دوسروں سے حسد ہے یا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا ہے. پھر آتا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی مردہ کا، پس تم ناپسند کرتے ہو اسے. کہ کسی کی غیبت کرنے کو کس کے مانند قرار دیا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو وہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لیکن غیبت کرنا تو ہم میں سے سب پسند کرتے ہیں. پھر ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے ہمیں 6 کاموں سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 کاموں سے روکا ہے. پہلا کام ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی پر عیب نہیں لگانا، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، تجسس نہیں کرنا، اور کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنی. اگر ہم ان 6 چیزوں کو اپنے اندر سے تبدیل کر لیں گے تو ہم بہت کامیاب جا سکتے ہیں. جب ہم دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنی کامیابی ہوگی اور ہم پھر اسی پر ہی چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر ان برائیوں کو ختم کر دے اور ہمیں نیک انسان بنائے. آمین.